الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام معزز علماء کرام، اس وقت جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولنے کھڑا ہوں وہ ان تلاوت شدہ آیات سے ظاہر ہے اور آپ کے علم میں پہلے سے بھی موجود ہے. پہلے ان تلاوت شدہ آیات کا مختصر ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب تمہارے رب نے لیا بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ضرور آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو توحید کے اس عقیدے سے بے خبر تھے. او تقولوا، یا تم یہ نہ بہانہ بناؤ اور یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، حقیقت میں شرک تو ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے کر چکے تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی بعد آنے والی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں برباد کرتا ہے باطل پرستوں کے عمل کے نتیجے میں؟ تو یہ بہانے تمہارے ختم ہو گئے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، جس طرح یہ آیتیں ہم نے تفصیل سے بیان کی، ہم ہر اپنی دلائل کو اور آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر ایمان بھی لے آئیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ لوگ بری باتوں سے اور برے عقیدے اور عمل سے واپس ہو جائیں. ان آیات میں سابقہ آیات کی طرح معاہدات کا ذکر ہے. اس سے گزشتہ آیات میں جو سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل کے معاہدات کا ذکر تھا. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
جو رحمت اور نعمت کا سلوک فرمایا تھا ان کی عہد شکنی کے باوجود، اس کا تذکرہ۔ اب آگے ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وعدے صرف بنی اسرائیل سے نہیں لے گئے تھے، وعدے سارے انسانوں سے لیے گئے۔ اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے آپ کو ایک دفعہ بیچ چکے ہیں، خوب بسلامتی ہوش و حواس، غور و فکر کرنے کے بعد جب ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کا کھل کر اقرار کیا۔ آج کل ایک اصطلاح مروج ہے جس کو لوگ سوشل کنٹریکٹ کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ، اور اسی بنیاد پر مغرب کا تقریباً سارا نظام اسی سوشل کنٹریکٹ کے بنیاد پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر اجتماعیت کے اندر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ معاہدے کے نتیجے میں عائد ہوتی ہیں۔ ریاست کے اندر کسی آئین کے تحت کسی کا پیدا ہو جانا یا دو فریقوں کا آپس میں ایک معاہدہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسانوں کی اجتماعی زندگی کا دار و مدار ہے، اور اجتماعی زندگی اسی سوشل کنٹیکٹ پر قائم کی جائے گی، یہ اس کی بنیاد ہو۔ تو قرآن پہلے سے فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئندہ تم وعدے بھی کرتے رہو، معاہدے بھی کرتے رہو، لیکن جو پہلا اور اصل معاہدہ تم نے کیا ہے تم اسی کے پابند ہو، اور اسی کی پابندی تمہارے اوپر لازم ہے۔ اس دنیا کے اندر اس موجودہ شکل میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان کو پیدا فرمایا، اور انہیں عقل و شعور دیا، انہیں سمجھ عطا کی، کھلی آنکھوں سے یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم کس ماحول کے اندر ہیں۔ یہ معاہدہ کب ہوا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بطن نعمان میں ہوا تھا، وہ جو آپ کی نحو میں آپ پڑھتے ہیں کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع، وہ نعمان نہیں ہے، وہ نعمان ہے۔ نعمان عرفہ کا دوسرا نام ہے یا عرفات کا دوسرا نام ہے۔ اور یہ معاہدہ بالکل ایک کھلی فضا میں ہوا تھا، اور قرآن کا انداز بیان بتا رہا ہے کہ وہاں پہ انسان کے سامنے توحید کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی تھی، جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ الست بربکم کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ مخاطب کے لیے سوائے اس بات کو تسلیم کرنے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ آیا یہ معاہدہ جو عہد الست کے نام سے ہے، اور سارے کے سارے انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا،
اور شعور اور ہوش و حواس کے ساتھ ہی اس معاہدے کو مانا، کیا یہ ایک حقیقت تھی یا یہ تمثیل ہے؟ تو قدیم مفسرین کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور متاخرین مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ تمثیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدیم مفسرین کی بات زیادہ اقرب الی الحق والصواب ہے۔ قرآن نے اس کی دلیل بھی دی ہے، وہ ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں خود اپنے وجود کا، اپنے عاقل، سمجھدار، ذی ہوش و ذی خرد ہونے کا احساس دلایا، اور خود ان کو ان کے ذی عقل و ذی خرد اور ذی ہوش ہونے پر گواہ بنایا۔ یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تمثیل نہیں ہے۔ دوسری بات، لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ قدیم باتیں ہیں میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، کچھ جدید قسم کی باتیں ہیں۔ جدید قسم کا اعتراض اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے اور تمثیل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وجود تو ایک روحانی وجود تھا، اس وقت یہ جسم تو موجود نہیں تھا، روح موجود تھی، لہذا دماغ کا جو کام ہے، اعصاب کا جو کام ہے، یا حرام مغز کا جو کام ہے، وہ تو روح کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کچھ جدید سائنسی دلائل پیش کرتے ہیں کہ سوچنا، بات کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، دماغ کا پیغام اعصاب کو پہنچانا، اس کے لیے دماغ چاہیے، اس کے لیے حرام مغز چاہیے، اس کے لیے اعصاب چاہیے، وہ چیزیں تو روح میں نہیں ہیں۔ لہذا یہ بات اگر ہوئی بھی تو یہ بات سمجھی کیسے گئی اور یاد کیسے پڑ گئی؟ لیکن ہم اگر دو باتوں پر غور کریں تو یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ روح، کیا موجودہ سائنس ہمیں روح کے بارے میں کھل کر بتا سکتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگر نہیں بتا سکتی تو قرآن اور سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ روح کا اپنا ایک الگ وجود ہے، روح کا اپنا ایک الگ وجود ہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ بات واضح ہے۔ انسانی روح کو خطاب کیا جاتا ہے، وہ جسم سے اس کو نکالا جاتا ہے، خوشی سے نکلتی ہے مومن کی روح، نکالا جاتا ہے اس کو جس طرح فاجر اور کافر کی روح، اسے پھر ایک کپڑے میں بند کیا جاتا ہے، اس کو پھر ایک فرشتہ لے کر دوسرے فرشتے کو دیتا ہے، یا دوسرا فرشتہ اس فرشتے سے لیتا ہے، اسے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، اس سے خوشبو یا بدبو نکلتی ہے، وہاں پہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یا آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اسے زمین پر دے مارا جاتا ہے۔ آج کل تو آپ حیران ہوں گے، جدید تحقیقات میں یہ بات اب بالکل تقریباً کھل کر آ گئی ہے، اور مغربی سائنس یہ بات کو تسلیم کرنے کے بالکل قریب ہے، اس لیے کہ کئی بے شمار سائنسدان اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ ایک مستقل وجود رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے۔ جو مریض کومے میں چلے جاتے ہیں یا جن کا دل کی حرکت بند ہو جاتا ہے، تو دل کی حرکت بندش کے بعد بھی دماغ میں کچھ
حرکت ہوتی ہے، دماغ میں زندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کل جدید اور قدیم فقہ کے حوالے سے یہ بحث آتی ہے، اور بڑی بڑی بحثیں اس پر ہو گئی ہیں کہ موت کیا چیز ہے اور موت کی حقیقی تعریف کیا ہے۔ کیا موت انسان کے حس و حرکت ختم ہونے اور دل کی حرکت بند ہونے کا نام ہے، یا موت در حقیقت دماغی موت ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھیں۔ انسان کا دل جب حرکت کرتا ہے تو وہ دماغ کو دو چیزیں سپلائی کرتا ہے، ایک سپلائی کرتا ہے خون، اور دوسری چیز وہ سپلائی کرتا ہے آکسیجن، صاف ہوا، اور اسی وجہ سے دماغ اپنا کام کرتا ہے۔ جب دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے تو دماغ کو خون اور آکسیجن کی سپلائی بھی بند ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد یا چند منٹوں بعد، وہ ابھی تک ڈیفائن نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوا کہ کتنے مدت تک دماغ پھر اپنا کام کر سکتی ہے، جاری رکھ سکتی ہے۔ اب اگر دل کو مصنوعی طور پر حرکت دی جائے اور وہ واپس دماغ کو آکسیجن اور خون سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان پھر زندہ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں کبھی کبھی مریض کو وینٹیلیٹر لگایا جاتا ہے، کہتا ہے یہ مصنوعی تنفس کے آلات اس کو لگائے گئے۔ تو مصنوعی تنفس کے آلات اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ مرا نہیں ہے، صرف اس کے دل کی حرکت بند ہوئی ہے، اور دل کی مصنوعی حرکت کے ذریعے اس کا دماغ زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ شاید یہ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے دل کی اصل جو طبعی حرکت ہے وہ واپس عود کر جائے اور انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ یہ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ جب تم ہسپتال لائے گئے اور تمہارا حرکت قلب بند تھا، تم پر کیا کیفیت تھی؟ تو سینکڑوں لوگوں نے، امریکہ میں، یورپ میں سینکڑے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے جسم سے نکل چکے تھے، ہمیں احساس تھا، ہم آپ کی باتیں سن رہے تھے، ہم آپ کو ٹچ کرنا چاہتے تھے، چھونا چاہتے تھے، لیکن ہم آپ کی جسم سے آر پار جاتے تھے، ہم باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا فلان مشین لائی گئی، تم نے میرے سینے پر دباؤ ڈالا، زور ڈالا، تم نے میرے نبض کو دیکھا، میں دیکھ رہا تھا، میں اس کمرے میں موجود تھا۔ پھر وہ اپنی کیفیت بیان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ایک بالکل تاریک غار میں چلا گیا کہیں، کوئی کہتا ہے میں کاغذ کے ایک پرزے کی طرح ہوا میں اڑ رہا تھا، کوئی کہتا ہے میرے اوپر کچھ عجیب قسم کی کیفیت تھی، میں نے کچھ کالی کالی چیزیں دیکھی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کی، اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی انسان کے اندر جو روح ہے یہ خود ایک جسم ہے بالکل، اور ابھی وہ لوگ انشاءاللہ ایمان کے قریب آ رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو استراج اس وقت ہوتا ہے کہ اگر یہ روحانی معاہدہ تھا تو روح کے پاس یہ چیزیں کہاں تھی؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ چیزیں تھیں، لیکن یہ چیزیں ابھی تک تمہارے علم میں نہیں آئے ہی، ایک وقت آئے گا تم سمجھ جاؤ گے، ابھی طفل مکتب ہو، چیزیں تم نے ابھی مزید سمجھنی ہیں۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پہ زہر کا لفظ استعمال کیا ہے، من ظہورہم، ظہور زہرن کی جمع ہے، اور زہرن میں وہ ساری چیزیں شامل ہے جو تم اعتراض میں پیش کر چکے ہو۔ زہرن پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ کی بنیادی چیز ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بنیادی چیز حرام مغز ہے جس کو تم سپائنل کارڈ کہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ سپائنل کارڈ اس وقت بیکار ہے اگر اس کے پاس اعصاب نہ ہو۔ سپائنل کارڈ میں بنیادی جو بات ہے حرام مغز میں وہ ہے پیغام پہنچانا،
پیغام پہنچانے کے لیے اس کا وجود تب ضروری ہے جب وہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھی ہو اور جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ بھی موجود ہو، مرسل اور مرسل الیہ دونوں موجود ہوں۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی ضمنی بات بھی کہہ دوں۔ وہ ضمنی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دجالی جو فتنہ ہے، اس دجالی فتنے کے نتیجے میں پہلی زبردست کوشش یہ کی گئی کہ انسانوں کو آبزرو کیا جائے، یعنی ان کے اوپر پہرے دار بٹھائے جائیں، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا پیغام ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ آپ کا یہ موبائل، آپ کا یہ نیٹ سسٹم، آپ کا یہ کمپیوٹر سسٹم، یہ سارا کچھ اسی لیے ہے۔ آپ جس کو ونڈو کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر میں ونڈو انسٹال ہونا چاہیے، تو ونڈو کا معنی ہے کھڑکی۔ کھڑکی اسی لیے نہیں کھولی جاتی کہ جس میں باہر کے لوگ اندر دیکھیں، کھڑکی اسی لیے کھولی جاتی ہے کہ جس آبادی کے اندر کھڑکی ہے وہ لوگ کھڑکی سے باہر کے لوگوں کو دیکھیں اور باہر کے لوگ وہاں پہ نہ دیکھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کا سسٹم ایسے بنایا گیا ہے کہ جہاں سے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو ان کو نہیں دیکھ رہے۔ انہو من حیث لا ترون یراکم ہو وقد۔ تو وہ آپ نے پاسورڈ لگایا تو آپ کا خیال ہے میں نے اپنے معلومات بند کر دی، کوئی اس کو نہیں کھول سکتا۔ یقیناً باہر سے اس کو کوئی نہیں کھول سکتا، لیکن اگر ایک آدمی اندر موجود ہے تو وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جس گھر کا دروازہ آپ نے باہر سے تالا لگا کر بند کر دیا، اگر اس گھر کے اندر آدمی ہے تو وہ تو ہے پہلے سے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ایک میں بتاؤں ویب سائٹ۔ ویب مکڑی کو کہتے ہیں، عنکبوت۔ ویب سائٹ یعنی وہ علاقہ جو بیت العنکبوت کی طرح ہے۔ قرآن نے پہلے سے بتا دیا تھا بیت العنکبوت اسی لیے ہے کہ اس میں چیزیں پھنس جائیں۔ مکڑی اپنا جالا اس لیے بنتا ہے کہ اس میں چیزیں پھنس جائیں اور وہ اس کی خوراک ہو جائے۔ تو یہ جو مکڑی کا جالا ہے، اور ہم اور آپ، میں اور آپ، اس میں اپنے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جی مجھے ویب سائٹ میں جگہ مل جائے، یعنی میں بھی مکڑی کے جالے میں پھنس جاؤں۔ ان چیزوں کے باوجود انہوں نے ایک قدم آگے کہ نہیں، اس سے کام نہیں بنے گا، کچھ چیزیں پھر بھی ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ اب ایک اور طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم انسانی دماغ پر قبضہ کر لیں، انسانی دماغ پر، تاکہ انسان وہ کچھ سوچے جو ہم چاہیں، وہ کچھ کرے جو ہم کرانا چاہیں، وہاں پہ جائے وہ چیزیں پسند کرے جو ہم پسند کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہی بات اپنے پورے تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اب تغییر فی خلق اللہ کی نئی شکلیں، ایک چپ، ایک سم کی طرح، آپ کے موبائل کے میموری کارڈ یا اس کے چپ کی طرح ایک چھوٹا سا چپ بنایا گیا ہے۔ امریکہ میں باقاعدہ اس پہ کام عملاً لوگوں کو لگایا بھی، چھوٹے اسکول کے بچوں کو لگایا بھی گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں RFID، ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر اور پھر آخری مرحلہ میں آپ کے حرام مغز کے ساتھ وہ چپ لگائی جائے گی، اور وہی وہ تمہارے ان سارے جو پیغامات ہے جو دماغ اور دل آپس میں اور دماغ اپنے اعصاب کو پہنچاتے ہیں اس کو کنٹرول کریں گے۔ اور حرام مغز کے ساتھ اس کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حرام مغز میں ایک خاص مقدار کے اندر بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے، تو وہ از خود بخود چارج بھی ہوتا جائے گا اور اس کو باہر سے چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اسی کے ذریعے آپ کو کنٹرول اور قابو کیا جائے گا۔ آپ وہ کچھ سوچیں گے جو چپ
کا کنٹرول روم میں جس کے پاس میں اس کی ریموٹ ہوگی، وہ وہیں سے جو افکار آپ کے دماغ میں لانا چاہیں گے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہیں رہے گا، ایک کدو بدو ایک روبوٹ رہے گا۔ اسی بات پر کام شروع ہے۔ باقی میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو اشارات کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ تو ظہورہم میں یہ بات ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ جسم تھا۔ اسی طرح اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، احادیث تو بے شمار ہے، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے بھی جمع کیے ہیں، اور المنار میں نے آج مطالعہ کیا، انہوں نے بھی جمع کیے ہیں، باقی لوگوں نے بھی جمع کیے ہیں، لیکن دو حدیثیں تو بڑی مشہور ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بخاری مسلم دونوں میں۔ اور ایک عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صرف مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم، اور اسی بنیاد پر ایک بچہ جو مرتا ہے بچپن میں وہ علی فطرت الاسلام ہوتا ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ اور اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، اس لیے کہ اس نے عہد الست میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاہدے اور آیات میں بھی بیان کیے ہیں، اس طرح کے عہود اور مواثیق اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں سے، انبیاء سے، علماء سے اور ساری دنیا سے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں سے معاہدہ اور عہد اطاعت لے کر پھر انبیاء سے ایک خاص عہد لیا گیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں علماء کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اہل علم سے بھی معاہدہ لیا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے کیا وہی کیا جو تم نے سنا، نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا لے کر اس معاہدے کو توڑ بیٹھے۔ سورہ الاعراف میں گزشتہ قوموں کی تباہی کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا، اس تبصرے کے الفاظ یہ ہے کہ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یعنی انہوں نے اپنے اصل معاہدے کو توڑا، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ۔ اس کے بعد ہم چوتھے نقطے پر آتے ہیں، اور وہ اس آیت کی دوسرے حصے کی تفصیل ہے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ انسانوں کے دلوں کے اندر اور انسانوں کے دماغ کے اندر، ان کی فطرت کے اندر اور ان کے مزاج کے اندر توحید کی بات بٹھائی گئی بطور تخم، اور آپ کہیں گے کہ اس کی مثال، تو اس کی مثال بچے کے کان میں آذان ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا اور ابھی ہم اس کے کان میں آذان دیتے ہیں، کیا وہ سمجھتا ہے آذان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی والی بات تھی جو تحت الشعور میں اور تحت الشعور یا لاشعور میں وہ چیزیں زیادہ، نفسیات کی کتابیں پڑھ لیں، نفسیات بہت اہم ہے، ایک مسلمان مبلغ اور داعی کے لیے نفسیات کی کتابیں پڑھنا بہت اہم ہے۔ تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی تعمیر میں ان باتوں کا زیادہ حصہ ہے جو انسان کو یاد تو نہیں رہتی بلکہ اس کے تحت شعور میں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے
اسلام کی بات یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے تاکہ یہ اس کے تحت شعور میں رہے اور اس بات سے وہ مانوس ہو. مانوس. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اس میں بس صرف ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کافر کا یہ بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں تو ایک ایسے ماحول میں رہتا تھا جہاں پہ سارے لوگ کافر تھے. انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم. یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں قابل قبول نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اصل میں تم نے وعدہ کیا ہے. اب اس پر جو سوال آتا ہے اس سوال میں آتا ہوں کہ اس کی تفصیلات پھر کیا ہے. یہ بنیادی بات. پانچویں بات اس آیت کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہاں پہ یہ معاہدہ بعنوان رب کے لیا گیا. الست بربکم الست بخالقکم الست بمالککم الست بإلہکم. ان کی بجائے الست بربکم، اس لیے کہ رب کے اندر وہ بنیادی تین معنی ہیں اور وہ واضح. خالق کا معنی بھی ہے، مالک کا معنی بھی ہے اور حاکم کا معنی بھی ہے. عنوان رب کا اختیار کیا گیا. اور پھر قرآن مجید کو پڑھتے جائیں. چند آیات میں نے آپ کے لیے نقل کی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا وہ ایک ذوق ہو جائے. قرآن شروع کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین. پھر قرآن نے جب سارے انسانوں کو اپنی بندگی کی طرف بلایا تو وہ بھی رب کے عنوان سے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پھر جب سارے انسانوں کو اپنے احکامات بھیجے پھر بھی رب کی بات کی. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. اور پھر مسلمانوں کو جو بات سمجھائی گئی وہ ایمان اور استقامت کی بات تھی، وہ بھی اسی عنوان سے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور پھر جب خیر و شر کے مارے کے پر تبصرہ کیا گیا وہ بھی اسی عنوان سے تھا کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالا تو اس وقت اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور اس کے بعد جب قرآن کو ختم کیا جاتا ہے آخری سورت قل اعوذ برب الناس، اور جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو من ربک کے عنوان سے ہوتا ہے. اور جب جنتی جنت پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اور جب مومن جنت میں اپنی مجلس اختتام پر لاتے ہیں تو کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ رب کا لفظ بار بار یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک بنیادی اور اہم سوال کی طرف کہ آپ نے تو ہمیں یہ سمجھایا کہ ازل میں ہم سے ایک وعدہ لیا گیا تھا لیکن نہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے نہ ہمیں وہ دور یاد ہے اور نہ ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا. تو کیسے آپ اس بات پہ ہمیں پکڑتے ہیں کہ جو بات ہمیں سرے سے یاد ہی نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ بات اسی لیے تو بھلا دی کہ اگر یہ بات سب لوگوں کو یاد ہوتی تو پھر آزمائش کے لیے کون سا موقع تھا؟ آزمائش تو تب ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے مان لو کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا. لیکن اگر کسی کو یاد ہو تو پھر وہ کیسے اس کی مخالفت کر دے؟ وہ موقع بھی یاد ہو، وہ بات بھی یاد ہو، کیسے اس سے انکار کرتا؟ ہاں آپ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس کے کوئی نشانات تو ہونے چاہیے، کوئی دلیل، کوئی قرینہ
کوئی اشارہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی ہم نے اس طرح کا تو وہ قرینے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ قرینے اور دلائل کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ توحید کا تصور انسان کے لیے اجنبی نہیں ہے، توحید کا تصور انسان کے لیے مانوس تصور ہے، انسان اس کے ساتھ مانوس ہے۔ جب بھی اس کے سامنے توحید کی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ گویا میرے دل کی آواز تھی جو مجھے پہنچ گئی۔ اور اسلام نے انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ احکام دیے ہیں انسان کو، انسانی فطرت اور انسانی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اور یہ موضوع اگر آپ اپنے لیے منتخب کر لیں، اس پہ سوچیں کہ انسان سے کتنی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ انسان سے کتنی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جتنی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ ان قربانیوں سے بہت کم ہے جو دوسرے انسان سے جس قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، یا انسان خود اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ ان ذمہ داریوں سے سختی میں، شدت میں بہت کم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر ڈالی ہے۔ سردی گرمی انسان کتنی برداشت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پیدل جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عرب ممالک میں پہنچنے کے لیے اور اب یورپ ممالک میں پہنچنے کے لیے انسان کتنی خطرناک راستوں پر جاتا ہے۔ بیوی بچوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اب سارا بجٹ جو آپ کے جیب میں ہوتا ہے نا، جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں، جب 20 تاریخ کو دن پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہ مسکین بن جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بچوں کا مطالبہ پھر بھی ہوتا ہے کہ نہیں لاؤ، کہتے ہیں کہاں سے لاؤ؟ وہ جیدر سے بھی لاؤ یار، ضرورت تو ہے گھر میں، اب کچھ تو کھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتا اتنا، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تمہارے پاس ضرورت سے زائد بقدر نصاب مال ہو تو 100 روپے میں سے کیا خرچ کرو؟ 2.5 روپے۔ کیا بچے 2.5 روپے پر راضی ہو جاتے ہیں؟ 2.5% ان کے لیے خرچ کر دو، نہیں ہوتے۔ تو یہ الگ موضوع، اللہ تعالیٰ ایسا مطالبہ نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بس سے زیادہ بہت کم مطالبات ہیں شریعت، اس انسانی ضروریات کا، انسانی کمزوریوں کا، انسانی احساسات کا بہت بڑا لحاظ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ آپ کہیں گے جہاد میں تو اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں بتائیں یہ جو دوسرے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرتے ہیں یہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ چلو ہم تو اسلام کے لیے پیش کرتے ہیں، تو وہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، تو وہ کیوں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرتے ہیں؟ بہرحال یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اول سے لے کر صدیوں تک اس زمین کے اوپر صرف توحید کا نظام تھا، شرک تو بعد میں زنگ، گندگی، میل کچیل کے طور پر انسانوں کے دماغ کے اوپر آیا۔ اسی وجہ سے قرآن بار بار کہتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد بعد کی چیز ہے، زمین کی اصل حقیقت اصلاح ہے۔ زمین کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف توحید کے نظام کے لیے، اللہ کی بندگی کے نظام کے لیے فٹ بنائی گئی ہے، اس زمین کا نظام بھی۔ اور یہ شرک کی بات ہے، یہ تو زنگ، اس کی مثال تو زنگ کی ہے، اس کی مثال تو میل کچیل کی ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک، از آدم تا ایدم، توحید کا تصور انسانی دماغ سے مٹ نہیں سکا۔ کتنے نظریات پیدا ہوئے جن کا نام صرف کتابوں میں ہے، جن کے نام لینے والے بھی کوئی نہیں، لیکن توحید کا نظریہ ان زبردست قسم کے طوفانوں کے باوجود، کتنے طوفان تھے جو اس نظریے پر آئے، کتنی مخالفتیں تھی جو اس نظریے کی ہو گئی، یہ نظریہ مٹتا کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں مٹتا کہ یہ انسانی فطرت کے موافق ہے، انسانی مزاج کے مطابق، انسانی مزاج کے اندر اس کی جڑیں ہیں۔ مثل کلمۃ طیبۃ
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اس درخت کی مثال آپ کو معلوم ہوگی، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کی مثال ہے کشوسا کی. کشوسا، آپ کہیں گے کشوسا عربی میں کیا ہے؟ کشوسا عربی میں آکاش بیل کو کہتے ہیں. جو درخت کے اوپر ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین پر نہیں ہوتی، وہ اپنی خوراک درخت سے حاصل کرتا ہے. جڑ جڑ ہونی سے سنم نہیں لکھ دیا تار تار منتقے شے پری ونو دا پاسه لگی دی اگه جڑ اسمکه کې نه هغه خپل خوراک د دې ونې نه اخلي. دا د شرک مثال، دا د اسلام نه خوراک اخلي، د خپل جړ نشته. څنګه د اسلام نه خوراک اخلي؟ دا بیا ځان له یوه اهمه موضوع ده. تاسو پوهه خلک په دې موضوع بیا سوچ کوئ چې کوم کفر په کوم وخت کې د اسلام نه کوم خوراک اخیستی دی. بل دلیل دا دی چې د غیر مسلم خلکو په مزغو کې هم یو تصور شته، او د دې خبرې ثبوت دی او دلیل دی چې واقعي دا عهد دا هلته کړی و. لکه مثلا دوه خبرې دي، الستو بربکم، زه ستاسو رب یم که نه یم؟ میں تو پشتو شروع ہوگی. اچھا، پہلی جو ایک اور دلیل کے طور پر میں بات رکھتا ہوں کہ غیر مسلم لوگوں کے دماغ کے اندر بھی ایک دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن ان لوگوں کے دماغ میں آدھی بات رہ گئی ہے، آدھی بات وہ بھول گئے ہیں. وہ آدھی بات کیا تھی؟ آدھی بات یہ تھی کہ پوجنا تو ہے، کوئی ہے جس کو پوجا جائے، کوئی ہے جس کی بندگی کی جائے، کوئی ہے جس کو سہارا سمجھا جائے، کوئی ہے جس کے سامنے اپنے عجز، اپنی درماندگی، اپنی کمزوری کا اظہار کیا جائے. کوئی ہونا چاہیے جس کے سامنے مشکل میں ہاتھ پھیلایا جائے، کوئی ہونا چاہیے جس کے سامنے مشکل کے اندر آدمی تمنا کرے کہ نہیں نہیں کوئی مجھے بچائے گا. پچھلے دنوں ایک روسی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، پیراشوٹ کے ذریعے فوج نے اس کو کہا تھا کہ چلانگ لگاؤ، جس طرح فوجی چلانگ لگاتے ہیں. وہ جب زمین پر آیا اس نے کہا یار میں نے تو عجیب کام کیا. لوگوں نے کہا کیا؟ کہتے میں جب پیراشوٹ کھول کر کودا نا تو میں ڈر رہا تھا، تو میری زبان سے نکلا یا اللہ. پھر زمین پر پہنچا، میں نے سوچا یا اللہ کیا لفظ ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے کسی نے نہیں بتایا. ڈھونڈتے 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 میں نے آخر کسی ایسے آدمی سے پوچھا، اس نے مجھے کہا یا اللہ کا مطلب ہے کہ تم نے اس کائنات کے خالق کو پکارا. تو کہتے مجھے تو اللہ کا لفظ نہیں معلوم، تو یہ میرے زبان میں کس میں ڈالا؟ تو پھر اس نے کہا اچھا میرے دل کے اندر ایک ایسی بات تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو اس ہوا میں تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے کوئی بچانے والا ہونا چاہیے. اور اسی احساس کے نتیجے میں میری زبان سے یہ بات نکلی، اور آخرکار اس نے پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا. تو یا اللہ اسے کس نے سکھایا؟ اس کے اندر دل کے فطرت کی آواز، اس کے دل کی آواز تھی. اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم کی سنائی جائے گی سزا، تو وہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ پشیمان ہوں گے لیکن پشیمانی کو چھپائیں گے. وہ سمجھ جائیں گے کہ اوہو یہ تو وہ زمانہ تھا، فلان موقع پر میں نے اپنے دل کی بات کو دبایا تھا. اس وقت مجھے دل نے کہا تھا کہ نہیں یہ مانو، اس وقت دل نے، میں کہتا نہیں یہ بات نہیں، اگر میں اس وقت مان لیتا تو کیا اچھا ہوتا. دل کے اندر ہے، لیکن وہ بات کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. میں نے سوچا، میں اس آیت میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک نقطہ ذہن میں آیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں سے خطاب کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تفصیلات نہیں بتائی. دیکھیں نا عبادت کی اسی آیت کے بعد کیا تفصیلات ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفصیلات تو بیان ہو رہی ہیں، عبادت کی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر
عبادت کا داعیہ موجود ہے، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن کس کی عبادت کی جائے؟ قرآن اس کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں، تم معبود کے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ معبود حقیقی الہ العالمین، اسی لیے رب کی تفصیلات اور صفات بیان کی گئی۔ دراصل لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اسی معاملے کو کہ کس کی بندگی چاہیے، اس معاملے کو وہ سنجیدگی کے طور پر نہیں لیتے، سنجیدہ طور پر اس معاملے کو نہیں لیتے، اس کو ویسے گپ شپ میں لیتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں بتائیں نا، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو فرعون نے اس کو ہاں میں اڑایا۔ مکے والوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدگی سے بات کی۔ وہ عتبہ کی باتیں سنیں جو حضرت حامیم السدہ کی مقدمے میں لکھی گئی ہیں تفسیروں کے اندر، کہ تم سرداری چاہتے ہو، تم بادشاہی چاہتے ہو، تم مال چاہتے ہو، تمہارے دماغ کے اندر خرابی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب کیا دیتے ہیں؟ حامیم تنزیل الکتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عتبہ نے یہ معاملہ سنجیدہ نہیں لیا تھا، سنجیدگی کے ساتھ اس نے اس معاملے پر غور نہیں کیا۔ پھر غور کی بات جب آتی ہے تو ہمارے اس زمانے کے کچھ گمراہ لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن تو غور کی بات کرتا ہے، غور کرو، تدبر، غور کی بات کرتا ہے، لیکن تم نے اس بات میں غور نہیں کیا۔ قرآن کس انداز سے غور کی بات کرتا ہے؟ تدبر کی بات۔ قرآن تدبر کی بات اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کائنات میں تمہیں ایک موضوع، ایک ٹاپک دیا گیا ہے، پہلے موضوع کا انتخاب کرو، پھر اس موضوع کے لیے پھر دیکھو کہ کون کون سی کتابیں کس کس انداز سے میں نے پڑھنی ہے۔ غور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دماغ کو کبال خانہ بنانا، وہ بھی غور ہے نا۔ کئی چیزیں آتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں کتابوں کو، کیسے پڑھتے ہیں؟ بس دماغ کو کبال خانہ بناتے ہیں، وہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، پتہ نہیں کون سے پہلے ہے، کون بعد میں ہے، کس کا کیا مقام ہے، اور دماغ ایک کبال خانہ ہے۔ کبال خانہ نہ بناؤ اس کو۔ غور کرو کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک اسائنمنٹ دیا، ایک موضوع، ایک ٹاپک دیا گیا۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اسی توحید کے دلائل خود اپنے نفس کے اندر بھی ڈھونڈو اور اس کائنات کے اندر بھی ڈھونڈو۔ اب تم اس ٹاپک سے ادھر ادھر گھومتے ہو، موضوع ایک ہے اور تم ادھر ادھر گھوم رہے ہو، تم کیسے منزل کو پہنچو گے؟ صرف غور کرنا مقصود نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فکر کرو، غور کرو، لیکن غور آزادانہ غور مطلوب نہیں ہے۔ غور کرو فی خلق السماوات والارض، دلائل کائنات کے اندر ہیں، تخلیق کے دلائل ہیں، اس بات کے دلائل ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے۔ اس انداز سے سوچو، ویسا نہ سوچو کہ وہ ادھر ہے اور ادھر ہے، ایسا یہ مطلب نہیں، وہ تو پاگلوں جیسی باتیں ہیں، پاگلوں جیسی نہ سوچو۔ قرآن نے موضوع دیا ہے۔ آج کل بھی غور کرنے والے بات یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے صرف غور کی دعوت نہیں دی ہے، قرآن نے موضوع دیا ہے انسان کو، قرآن نے لائن دیا ہے کہ اس لائن پر غور کرو۔ مان لو کہ یہ کائنات تخلیق شدہ ہیں، کسی کا ڈیزائن کردہ ہے، تو جو ڈیزائنر ہے، جو خالق ہے، جو اس کا منصوبہ ساز ہے، اسی نے جو راستہ بتایا ہے، اسی کو معلوم کرنے کے لیے، اسی کو پہنچنے کے لیے سوچو، غور کرو۔ یہ پہلی بات۔ اس کے بعد ایک اور وجہ بھی ہے جو آدمی کو سیدھے راستے سے روکتا ہے، وہ کیا ہے؟ غلط تعلیم۔ وہ کیا ہے؟ غلط ماحول، جس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک اور بات بھی انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا تصور ہے۔ ہر شخص کے دل اور دماغ کے اندر جنت کا تصور موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہوگی کہ امریکہ میں کسی نے سروے کیا تھا کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، تو 80 سے زیادہ لوگوں نے جواب دیا کہ جنت ہے۔ جب عام لوگوں کو پتہ چلا، باقی 20 والوں کو بھی پتہ چلا کہ جنت تو ہے، تو ایک دن خبر آتی ہے اتنے لوگوں نے زہر کھا کر اپنے آپ کو خودکشی کر دی۔ کیوں خودکشی کر دی؟ ایک روکا لکھا تھا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور دوسرے لوگ دریا میں کود گئے۔ کیوں کودتے ہو؟ جی ہم جنت میں جانا۔ تو اب بدبخت تو یہ ان کی عقل ہے۔ پتہ چلا کہ جنت موجود ہے تو یہ سروے سے پتہ چلے گا، اور جنت موجود بھی ہے تو کیسے چلے گا؟ بس آدمی مرے گا تو وہاں پہ پہنچے گا۔
پتہ چلا کہ بھائی امریکہ دنیا میں ایک ملک ہے تو بس جاؤ دوڑ لگاؤ امریکہ پہنچ جاؤ گے. بھائی نہیں، وہاں پہ جانے کے لیے کوئی شرائط ہوں گی، کوئی طریقہ ہوگا، کچھ اصول ہوں گے، کچھ ضوابط ہوں گے. تو یہ جو جنت کی بات ہے یہ لوگوں کے دماغ میں کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ انسان پہلے جنت میں پیدا ہوا تھا، جنت سے آیا ہے. اسی لیے ہے کہ انسان کو جنت میں جانا، وہ اس کا گمگشتہ ایک گھر ہے، اس کا اصل گھر ہے جو اس سے گم ہوا ہے، وہ اس کی تلاش میں ہے. وہ بتائے یا نہ بتائے اس کی تلاش میں رہے. وہ موت سے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ صحت کی دوائیاں کیوں کھاتا ہے؟ وہ کسی نے دیکھا وہ پارک میں لوگ دوڑ رہے تھے، مجھے بھی ڈاکٹروں نے کہا دوڑو، دوڑ رہے تھے تو کسی بچے نے اپنے باپ سے کہا ابو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا یہ موت سے بھاگ رہے ہیں، موت سے بھاگ رہے ہیں، مر نہ جائے. ہاں دوڑو تاکہ کہیں مر نہ جاؤ. تو موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ خوشی کا تصور، یہ جو تصور ہے کہ جی فلاحی ریاست ہونی چاہیے. فلاحی ریاست کیا ہے؟ فلاحی ریاست وہ ہے جہاں پہ سب مزے ہوں. یہ سوشلزم والے کیوں، یہ کس خواب میں تھے؟ انہوں نے خواب دیکھا تھا، مارکس نے اور لینن نے اسٹالن نے خواب دیکھے تھے. ایسا خواب دیکھا تھا کہ جی ایسی دنیا بنے گی جہاں پہ جھگڑے نہیں ہوں گے، جہاں پہ سارے لوگ جو کچھ چاہیں گے. یہ خواب ہوتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ چیز جنت میں، دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں. تو دنیا کے اندر اس جنت کا جو تصور ہے انسانی دماغ، یہ اس عہد الست کی بنیاد ہے. اسی لیے یہ تصور ہے کہ یہ چیز کائنات کے اندر ہے. اگر عام انسانوں سے پوچھے کہ بتاؤ نا، تم کہتے ہو کہ موت نہیں آنی چاہیے، تو کیا ایسی کوئی مثال ہے جو اس دنیا میں کوئی آیا ہو اور مرا نہیں ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ نہیں مانتے نا، وہ بھی آخر مریں گے تو صحیح، وہ بھی تو مریں گے. تو پھر تم موت سے کیوں بھاگتے ہو؟ ایسی کوئی جوانی تمہیں معلوم ہے جس پہ بڑھاپا نہ آیا ہو، تو تم بڑھاپے سے کیوں ڈرتے ہو پھر؟ اسی لیے کہ ایک اس کائنات کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ انسان تھا اور جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں پہ خوشیاں ہیں، جہاں پہ جوانی ہے، جہاں پہ جو کچھ جی چاہے وہی کچھ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے اب لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے. وہ ڈارون چلا گیا، اس کا دور ختم ہو گیا، میخائل ڈارون کا دور ختم ہو گیا. اب سائنس اس بات کو سمجھنا چاہتی ہے اور سمجھنے لگی ہے. اس راستے پر وہ جا رہی ہے. وہ کہتا ہے، کئی دلائل ہیں اس بات کی، کئی دلائل ہیں اس بات کی کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں. باقی چیزیں ہیں، یہ جانور، یہ سانپ، یہ دوسری چیزیں، یہ ساری اس دنیا کی مخلوق ہے. لیکن انسان بنایا کسی دوسرے سیارے سے یہاں پہ منتقل ہوا ہے، اور وہ تھا انسان زندہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ بے شمار دلائل ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دلیل دے دوں جو وہ دیتے ہیں. وہ یہ دلیل، ہماری دلیل تو قرآن و سنت ہے نا، وہ جو دلیل دیتے ہیں میں وہ دلیلوں میں سے ایک دلیل دے دوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مخلوق اس زمین کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ اس زمین کی سردی اور گرمی کو آخری حد تک برداشت کرتے ہیں. کوئی جانور لے لے اور اس کو دھوپ میں کھڑا کر دے، 1 دن 2 دن 10 دن 50 دن وہ رہے گا، زندہ رہے گا. انسان 2 دن سے زیادہ اس گرمی کو برداشت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کسی ایسے سیارے پر پیدا ہوا تھا جہاں پہ نہ زیادہ گرمی تھی اور نہ زیادہ سردی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کا موسم ہے جہاں پہ نہ سردی ہے اور نہ گرمی.
ایک دلیل وہی. دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر اور کائنات کے اندر سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، انفس و آفاق کے دلائل ایسے نہیں ہوتے کہ انسان کو ایک بات پر بالکل مجبور کر دے. قرآن کا انداز ہے، قرآن کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے احکام بالکل ایک دوسرے کے مؤید ہیں. احکام میں بھی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. احکام سے مراد عقیدے میں بنیاد، باقی میں تو اپنی جگہ پہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، عوام تھوڑے ہیں. عقیدے کے اندر بھی جبر نہیں ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو دلائل ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ انسان کو بالکل مجبور کر دے اور انسان کے لیے توحید مانے بغیر کوئی چارہ نہ رہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کائنات اور انسانی نفس کے اندر ایسے دلائل ہوتے کہ انسان کو بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح کھل کر ذہن میں آ جاتے اور اس کے لیے مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا؟ تو پھر وہی اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ پھر تو آزمائش نہ ہوتی. آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو ایسا رکھا ہے کہ اس کے اندر سنجیدہ لوگوں کے لیے اور موضوع کے مطابق تحقیق کرنے والوں کے لیے تو دلائل ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور لوگ پہنچ رہے ہیں، اب بھی پہنچ رہے ہیں. لیکن ایک عام آدمی اسے پہلی نظر سے اور 10 نظروں کے بعد بھی اس بات پر مجبور نہیں ہوتا کہ وہ اس کو لازماً مان لے. یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دلائل کا جبر نہیں ہے، کائنات میں بھی جبر نہیں اور دین میں بھی جبر نہیں. لیکن پھر بھی ایک ضمنی بات درمیان میں یہ کہہ دوں، چونکہ آپ لوگ داعی اللہ ہیں، دعوت دین کا کام کرتے ہیں، تو عام طور پر یہ دعوت دینے والے لوگوں سے پھر لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ذرا نرم نرم سی باتیں کر دیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کچھ نرم نرم سی باتیں کر دیں. تو مجھے کسی نے بتایا 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اور اب بھی تقریباً 10-15 دن پہلے بھی ایک حضرت سے جو بہت بڑے حضرت ہیں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ اگر تمہاری حکومت آ جائے پاکستان کے اندر، عرب جو مسلمان ہیں، تو فرانس اور جرمنی اور جاپان کے لوگ آپ کو بالکل نہ چھیڑیں، دمکڑے مگے دزانا ہوئی جوڑ کی، بالکل آپ کو نہ چھیڑیں، پھر بھی آپ ان کو چھیڑیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اسلام لے آؤ؟ تو میں نے کہا ہاں میں تو یہ کروں گا. کہتے یہ تو غلط ہے. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. غلط نہیں، یہ تو ٹھیک. کہتے کیسے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا وہ جبر کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے. تو کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ زبردستی کسی کے اوپر نہ ٹھونسے. میں نے کہا میں آدھی بات کو نہیں سمجھتا، میں پوری بات کو سمجھنا چاہتا ہوں. کیا میں اس بات کا قائل ہو جاؤں کہ میں تو جی جبر نہیں کروں گا اور آپ جبر کریں گے تو پھر جی بس میں پھر مانوں گا؟ تو میں یہ ہوں. پیغمبر ایسے لوگ تیار کرتے تھے. بقول مولانا مودودی، کیا انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے ان کے لیے سدائے ہوئے جانور بنا دے اور تربیت کر دے کہ جی تمہارے اوپر اگر کسی کی حکومت ہوگی اور کوئی آپ کے اوپر جبر کرے گا تو آپ کہیں گے کہ جی ہم تو جبر نہیں کرتے، اور جو کوئی ہمارے اوپر جبر کرتا ہے تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے جائے. میں اس دین کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ میں نہ جبر کرتا ہوں اور نہ کسی کی جبر مانتا ہوں. میں نہ جبر کرتا ہوں. اسلام جبر نہیں کرتا، اسلام آزادی دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کو نہیں تسلیم کرتا اور نہیں برداشت کرتا کہ کوئی دوسرا اللہ کے بندوں پر جبر کر کے ان کی گردنیں اسلام کے علاوہ کسی کفر کی طرف موڑ دے. اسلام یہ بات نہیں تسلیم کرتا.
پھر آپ کہیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو اس بات کی دلیل ہے، میں نے کہا قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں بھی ابو لہب، ابو جہل اور مکے کے گلیوں اور مدینے کی گلیوں کے منافق اور مکے کے گلیوں کے کافر اور لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم کے جو کفار تھے، انہوں نے خدا پر جو اعتراض کیا توحید پر، وہ بھی قرآن میں کے اندر درج ہے، وہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں۔ پیغمبر کی پیغمبری پر جو اعتراض تھا وہ بھی نقل کیا ہے، آخرت پر جو اعتراضات ان کہتے ہیں وہ بھی نقل کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نقل کیا ہے۔ انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ان ھذا لشیء عجاب ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ۔ کن کی باتیں نقل کی ہیں؟ جب تک پوری دنیا کے تعلیمی نظام میں اسلام کی بات کو اسلام کی زبان میں بچوں کے سامنے اسی انداز سے نہیں رکھی جاتی، میں اس کو جبر کہتا ہوں۔ آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اسلام کا موقف نہیں پیش کرتے، یہ جبر ہے۔ لا اکراہ فی الدین، میں جبر کو نہیں مانتا، باقی میں جبر کرتا ہوں نہیں۔ قرآن میں یہودیت کے دلائل، یہودیت کیا کہتی ہے اور یہودیت کیا چیز ہے، قرآن کے اندر کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہودیت کے لیے کوئی دوسری کتاب پڑھ لیں۔ شرک کیا کہتا ہے، عیسائیت کیا کہتی ہے، منکرین آخرت کیا کہتے ہیں، کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پڑھوں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس میں ساری کچھ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن تمہاری کوئی ایسی کتاب ہے جس میں اسلام کی پوری بات آ گئی ہو؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جبر ہے، اور میں جبر کو نہیں مانتا، میں نہ جبر کرتا ہوں نہ جبر کو مانتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ تو لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ جی ہم جبر نہیں کرتے، اس کا معنی ہے ہم جبر کرتے بھی نہیں اور جبر مانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر لوگ کہنے کہ اچھا پھر تو آپ کو لوگ بڑے خطرناک سمجھیں گے، تو پہلے سے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تو ایک گالی اور صحیح، ایک گالی اور، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آخری بات، دوسرا جواب سوال کا یہ ہے کہ چلو یہ باتیں بھی آپ نے سن لی، لیکن آپ، سوال تو آپ کو یاد ہے نا سوال کیا ہے، کہ پھر وہ بات مجھے یاد کیوں نہیں ہے؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر عدالت میں میرے اوپر کوئی دعویٰ کر دے کہ حنیف نے مجھے تپڑ مارا تھا اور میں انکار کر دوں کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، اور میرے اوپر دو گواہ وہاں پہ عدالت میں پیش ہو جائیں، تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ کہ چونکہ حنیف کو یاد نہیں ہے لہذا اس کے خلاف ڈگری نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، وہ میرے خلاف فرد جرم عائد کریں گے، اس لیے کریں گے کہ میرے اوپر گواہ موجود ہیں۔ تو اگر ہم نے یاد بھی نہیں رکھا اور ہم بھول بھی گئے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کے مبیش پیغمبر گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں گواہ ہیں کہ یہ عہد الست ہوا تھا۔ لہذا آخری بات کیا رہ گئی؟ آخری بات یہ رہ گئی کہ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں عہد اطاعت کو۔ اعمال اس میں شامل ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ کو بحث معلوم ہے، لیکن میں دوسرے انداز سے بات کروں گا۔ اجمالی طور پر ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں اطاعت کا عہد کرتا ہوں، پھر اگر اسے موقع ملتا ہے تو صرف اس عہد اطاعت سے کام نہیں چلتا، وہ علم بھی سیکھے گا، عمل بھی کرے گا۔ لیکن اگر عہد اطاعت کا اعلان کرنے کے بعد اسے عمل کا موقع نہ ملا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس چرواہے کی بات تو آپ کو معلوم ہے نا، جب غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ جی میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کیا چاہتے ہیں؟ میں جی اللہ تعالیٰ کی بندگی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اچھا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں؟ ہاں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ پرانے بیڑ بکریاں ان کے حوالے کر دے۔ جا کر ان کے حوالے کر دیا۔ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے۔ پھر ایک دوسری حدیث بھی ہے، وہ دوسرے موقع کی ہے، اسلموا او اقاتلوا، پہلے اپنے اسلام کا اعلان کر لوں یا پہلے جنگ کروں؟ نہیں، اسلم فقاتل، پہلے اعلان کر لو۔ فاسلم فقاتل فقتل، اس نے جہاد میں شرکت کی، تو جب شہید ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل قلیلا و اجر کثیرا،
نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، یہ اس لیے کہ اس نے عہد اطاعت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اسی اعتماد کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی بات کو پھر سنجیدگی سے لیں گے تو پھر عہد الست کو بھی سمجھیں گے اور اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر